آج کا ہمارا موضوع ہے عظمت آل رسول۔ سبحان اللہ کہیں ایک بار۔ یہ بڑا ہی حسین موضوع ہے، اتنا حسین موضوع ہے کہ دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں، چاہے فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، فرض ہو، نفل ہو، وتر ہو، تراویح ہو، کوئی نماز بھی ہو، جب تک ہم آل محمد پہ درود نہ پڑھ لیں ہماری نماز ہی مکمل نہیں ہوتی۔ پھر دوسری بات قابل توجہ یہ ہے، اللہ نے قرآن پاک کی بہت ساری آیات ان کی شان میں نازل فرمائی ہیں، بلکہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب ممبر پہ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ پڑھتے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اتنی آیت پڑھ کے کہتے لوگوں جانتے ہو یہ آیت کن کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ پھر خود ہی جواب دیتے ہیں، فرمایا یہ آیت اللہ نے ہم نبی کے گھر والوں کے بارے میں نازل فرمائی ہے۔ دیکھیں آل رسول کا پیار یہ بہت بڑا خزانہ ہے۔ میں آپ کے سامنے حدیث پاک پڑھنے لگا ہوں، میرے پاس یہ کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین، یہ مستدرک للحاکم بھی اس کو کہتے ہیں، 6 جلدوں میں حدیث کی کتاب ہے۔ یہ بڑی قابل توجہ باتیں ہیں جو میں پڑھنے لگا ہوں۔ حضرت یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما صحابی رسول حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، اور وہ ہیں جو مفسر قرآن ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے قرآن کی تفسیر لکھی ہے۔ حدیث سماعت فرمائیں، میرے آقا نے فرمایا فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا صَفَنَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، فرمایا ایک بندہ ہے اس نے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان مصلی بچھایا ہوا ہے۔ ایک بندہ ہے اس نے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان مصلی بچھایا گیا۔ اب سنیں فصلی، میرے آقا فرماتے ہیں وہ نمازیں پڑھتا ہے، وہ صامہ اور روزے رکھتا ہے۔ اب یہ عجم کی بات نہیں ہو رہی، یہ عرب کی بات ہو رہی ہے، اور صرف عرب کی بات نہیں، حرم کی بات ہو رہی ہے، اور صرف حرم کی نہیں مسجد حرام کی ہے، اور صرف مسجد حرام کی نہیں کعبۃ اللہ کی ہے۔ کعبۃ اللہ کے سامنے، دروازے کے سامنے جو لوگ گئے ہیں وہ جانتے ہیں وہاں تو چند لمحوں کے لیے بھی رکنے کا جو ہے وہ ٹائم نہیں ملتا، اس لیے کہ وہاں رش بہت ہوتا ہے۔ لیکن میرے آقا فرماتے ہیں وہ کعبۃ اللہ کا دروازہ ہو، اس دروازے کے سامنے مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان والی جگہ ہو، اس نے مصلی بچھایا ہو۔ صافانہ کا مطلب ہے اس کا پکا ڈیرا وہاں پہ ہو، اس کا پکا ڈیرا وہاں پہ ہو۔ اور مصطفیٰ فرماتے ہیں پھر نہ وہ شرابی ہو، نہ وہ زانی ہو، نہ وہ یہودی ہو، نہ وہ نصرانی ہو، فرمایا فصلی، وہاں پہ نماز پڑھنے والا ہو، وہ صامہ اور روزے رکھنے والا ہو۔ اور پتہ ہے جو حرم میں ایک نماز پڑھتا ہے اس کو 1,00,000 کا ثواب ہے، اور جو حرم میں ایک روزہ رکھتا ہے اس کو 1,00,000 روزے کا ثواب ہے۔ بلکہ میرے آقا کی تو حدیث پاک ہے کہ جس کو رمضان میں عمرہ نصیب ہوتا ہے وہ یوں سمجھے میں اللہ کے رسول کے ساتھ عمرہ کر رہا ہوں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، جب ایک نیکی جو ہے 70 گنا بڑھ جائے تو پھر اس کو 1,00,000 سے ضرب دیں، کتنی بڑی نیکی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس کا مصلی وہاں پہ لگا ہو، ثم لقی اللہ، پھر وہ مر جائے، وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ، اور اس کے سینے میں آل بیت کا پیار نہ ہو، اس کے سینے میں آل رسول کا بغض ہو، تو میرے آقا فرماتے ہیں داخل النار، پھر بھی جہنم میں داخل ہوگا۔ اب دیکھیں یہ کوئی مسجد محمدی کی نمازیں نہیں ہیں، مسجد جمیل کی نمازیں نہیں ہیں، یہ حرم کی نمازیں ہیں، اور پھر کعبہ سامنے ہے، اور انوار و تجلیات کا مرکز ہے جہاں پہ رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ لیکن اس موسم میں بھی اگر بندہ رہے
اور اس کا دل جو ہے وہ آل رسول کی محبت میں نہ ہو بلکہ بغض آل رسول میں ہو، تو میرے نبی فرماتے ہیں وہ نمازیں بھی منہ پہ ماری جائیں گی، اور وہ روزے بھی اس کے کسی کام نہیں آئیں گے، اور وہ کعبے کی زیارت بھی کسی کام نہیں آئے گی۔ فرمایا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اور اس کا الٹ دیکھ لیں، ایک بندہ کعبے میں جاتا ہی نہیں، اس کے پاس طاقت ہی نہیں، وہ حرم میں جاتا ہی نہیں، وہاں اس کو نمازیں پڑھنا نصیب ہوتی ہی نہیں، وہ محلے کی جامع مسجد میں نمازیں پڑھتا ہے، لیکن اس کے دل میں آل رسول کا پیار بڑا ہے، اس کے دل میں آل رسول کا پیار بڑا ہے۔ تو حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خطبہ دیا کرتے تھے تو فرمایا کرتے تھے والذی نفسی بیدہ لا ینفع عملہ، فرمایا سنو عبدن، اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں حسن کی جان ہے، اس بندے کا عمل اس کو کبھی بھی نفع نہیں دے گا الا بحقنا، جو ہمارا حق نہیں پہچانتا، یعنی عمل تبھی فائدہ دے گا جب سینے میں آل رسول کے پیار کا جھنڈا لگا ہوگا۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خطبہ امام بخاری نے نقل کیا ہے، آپ نے اس خطبے میں کیا الفاظ فرمائے ہیں؟ فرمایا لوگوں، سرکار کو راضی کرنا چاہتے ہو تو سرکار کی آل سے پیار کرو، مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے۔ اور یہ میرے پاس مستدرک ہے، اور بلکہ یہ سیاستہ میں حدیث موجود ہے۔ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین، فرمایا اے میرے صحابہ، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کتنی چیزیں؟ سارے بولے کتنی؟ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب ہے، وَأَهْلَ بَيْتِي، اور دوسری میں اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور پھر بڑی قابل توجہ بات ہے، ایک جگہ پہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہرگز وہ بندہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا جس کے ایک دامن میں قرآن کا سہارا ہوگا اور دوسرے دامن میں آل رسول کا سہارا ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا لن یضلوا، ہرگز وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ اور یہاں جو الفاظ ہیں فرمایا وَإِنَّهُمَا، یہ دونوں یعنی اللہ کی کتاب اور میری آل لن یتفرقا، یہ ہرگز دونوں جدا نہیں ہوں گے حتیٰ یردا علی الحوض، فرمایا یہ حوض پر میں محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہوں گے۔ تو دیکھو جس نے قرآن سے پیار کیا ہوگا اور جس نے آل رسول سے پیار کیا ہوگا، پھر وہ حوض کوثر پر ہوگا تو اس کو حوض کوثر کے جام بھی پلائے جائیں گے۔ اور یہ آخری حدیث آج کے درس کی پڑھنے لگا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک دن کعبۃ اللہ کا دروازہ پکڑا اور کعبۃ اللہ کا دروازہ پکڑ کے کہنے لگے من عرفنی فانا من عرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، ومن انکرنی فانا ابو ذر، اور جو مجھے نہیں جانتا ہے وہ بھی سن لے میں ابو ذر ہوں۔ اور ان کی بھی اگر ہسٹری پڑھے نا تو یہ علم والے لوگ جانتے ہیں، ان کی بھی ایک اپنی داستان ہے محبت کی۔ ابو ذر ہوں، سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا یقولو، آپ نے فرمایا الا خبردار ان مثل اہل بیتی فیکم، فرمایا میری آل کی مثال تمہارے اندر مثل سفینۃ نوح من قومہ، ایسے ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ قرآن دیکھو تو قرآن پاک میں موجود ہے، حضرت 12واں پارہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے نوح علیہ السلام، جن لوگوں نے تجھے مانا ہے اور تیرا پیار سینے میں بسایا ہے ان کو کشتی میں چڑھا لو۔ تو نوح علیہ السلام نے عرض کیا مولا یہ میرا بیٹا بھی ہے، فرمایا انہ لیس من اہلک، یہ تیرا ہے ہی نہیں، یعنی تیرا حقیقت میں وہ ہے جس نے تیرا کلمہ پڑھ کے تیری غلامی اختیار کی ہے، لہذا اے نوح علیہ السلام اس کو کشتی پہ نہ چڑھانا۔ تو گویا قرآن کا فیصلہ ہے جو کشتی میں آ گیا وہی کامیاب ہے اور جو رہ گیا وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اب حضور نے سمجھانا چاہا اپنی امت کو تو فرمایا میری آل کی مثال ایسے ہے جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، من راقبہا نجا،
جو اس کشتی میں آ گیا اس کو کامیابی کا سرٹیفکیٹ مل گیا ہے، اور ومن تخلف عنہا غرق، اور جو اس کشتی میں نہ آ چکا وہ تباہ ہو گیا ہے۔ مبارک ہو اہل سنت، تمہارے ایک دامن میں آل رسول کا جھنڈا ہے اور دوسرے دامن میں اصحاب رسول کا جھنڈا ہے۔ کچھ لوگ تو ہیں وہ آل رسول کو مانیں اور اصحاب رسول پہ تبرہ کریں، اور کچھ اصحاب کو مانیں اور آل رسول کی شانیں گھٹائیں، لیکن جب ہماری باری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں میرے کملی والدہ ہر یار بڑا سونا اور میرے کملی والدہ گھر بار بڑا سونا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ۔